آج ایک اہم موضوع ہے جس پہ آپ کو زحمت دی گئی ہے، اور میں قائل نہیں ہوں کہ سیاست کو مذہب کے ساتھ اور مذہب کو سیاست کے ساتھ مکس کیا جائے، اور ہم نے ہمیشہ ایشو بیس پالیٹکس کی ہے۔ مگر میں کل ایک واقعہ ہوا جس کے بعد میں رہ نہ سکا، اور میں مجبور ہوا کہ بطور مسلمان کے، بطور ایک انسان کے، میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ اس پہ کچھ چیزیں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اس پہ میں کل عمران خان صاحب کی عالمی عدالتوں میں ریپرزنٹیشن کے لیے ایک وکیل بیرسٹر جیفری رابرٹسن کو ہائر کیا گیا ہے۔ بیرسٹر جیفری رابرٹسن جو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا گیا کہ ان کو عالمی عدالتوں میں اور عالمی معاملات کے لیے ہم اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں۔ کل جیفری رابرٹسن کی یہ ٹویٹ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہوئی۔ ذرا ٹویٹ اگر آپ چلا دیں پلیز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیفری رابرٹسن کی لا فرم نے بھی وہ ٹویٹ کی۔ یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ دکھا سکیں کہ یہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی عالمی عدالتوں میں نمائندگی کے لیے، وکالت کے لیے جیفری رابرٹسن کو بطور وکیل ہائر کیا، اور اس کے نیچے بیرسٹر جیفری رابرٹسن کی لا فرم کی ٹویٹ ہے کہ جیفری رابرٹسن کی خدمات پی ٹی آئی نے حاصل کر لی ہیں، اور عالمی عدالتوں میں پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو بیرسٹر جیفری رابرٹسن نہ صرف وکالت کریں گے، ان کی نمائندگی کریں گے۔ اور یہ بڑا آپ کلیئر دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے بڑے فخر سے اور بڑے ناز سے یہ دو ٹویٹس کی ہیں، جس میں اعلان کیا ہے کہ ہم بہت بڑا کارنامہ کرنے جا رہے ہیں، ہم عالمی عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور انسانی حقوق کا مقدمہ بنا کے ہم عالمی عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ اب جب آپ عالمی عدالت میں جاتے ہیں تو عالمی عدالتیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل لا مجھے پتا ہے کہ عالمی عدالتوں میں دو جو ممالک ہوتے ہیں ان کے درمیان کے جو تنازعات ہوتے ہیں وہ لے جائے جاتے ہیں، اور جب دو ممالک کے تنازعات لے جائے جاتے ہیں تو وہ ان کی رضامندی سے لے جائے جاتے ہیں۔ مگر چیئرمین تحریک انصاف کا عالمی عدالت میں جانے کا اعلان، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں، آپ اس ملک کے خلاف، اس ملک کے خداداد کے خلاف، اس ارض پاک کے خلاف آپ عالمی عدالت میں جا رہے ہیں، آپ ریاست کے خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں۔ اس کی کسر رہ گئی تھی کہ آپ نے 9 مئی کے واقعات کیے ملک دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے، دفاعی تنصیبات کو، شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنایا، اور اپنے ہی ملک میں اپنی ہی دفاع کے لیے جو ادارہ کھڑا ہے اس پر حملے کیے۔ اب آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ میں نے وکیل کا نام میں نے بڑی تمہید باندھی، میں نے بتایا کہ جیفری رابرٹسن کو وکیل کیا گیا ہے۔ جیفری رابرٹسن کا بھی میں مکروہ چہرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں آج تھوڑا دکھی بھی ہوں کہ کوئی اپنی سیاست کی خاطر اتنا گھنونا، اتنا مکروہ اور اتنا پلید کام بھی کر سکتا ہے، میرے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ آگے آئیے ذرا، سر جیفری رابرٹسن، یہ جو بیرسٹر جیفری رابرٹسن ہے یہ کون ہے اور انہوں نے کس کی وکالت کی ہے؟ اگر آپ وہ کھول سکیں۔ یہ دیکھیے، یہ گارڈین اخبار کا ایک ایکسٹریکٹ ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ شاتم رسول، گستاخ رسول، اسلام مخالف مصنف سلمان رشدی کی وکالت بیرسٹر جیفری رابرٹسن نے کی۔ میرے پاس اب الفاظ نہیں ہیں، سیاست بڑی اچھی چیز ہے،
بڑی اہم چیز ہے، مگر اتنی اہم نہیں ہے کہ آپ جب ملک کے خلاف عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان کریں تو آپ وکیل کس کو کریں؟ اس کو جو ملعون، گستاخ، شاتم رسول سلمان رشدی کا وکیل رہا ہے۔ اور سلمان رشدی جس کی کتاب دا سیٹینک ورسز، شیطانی آیات اس کا نام ہے اس کتاب کا، دا سیٹینک ورسز، شیطانی آیات، جس میں اسلام کی بے حرمتی کی گئی ہے، جس میں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے۔ یہ وہ شخص ہے، اگر آپ یہ کیمروں پہ بھی دکھا سکیں، یہ وہ شخص ہے جس نے سلمان رشدی کی وکالت کی۔ بین الاقوامی سطح پہ کئی وکیل ہیں جن کو آپ آرام سے چلیں، اول تو آپ کو جانا نہیں چاہیے پاکستان کے خلاف مقدمہ کرنے۔ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو پوری دنیا میں سلمان رشدی کا ہی وکیل ملا تھا اپنی وکالت کے لیے، اور یہ صرف سلمان رشدی کا وکیل نہیں ہے، اس ملعون کا، اس گستاخ کا، اس شاتم رسول کا، جس نے ایک اتنی بڑی گستاخی پہ مبنی کتاب لکھی ہے۔ یہ صرف اس کا وکیل نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ آگے چلے ذرا، آگے چلے ذرا، یہ دیکھیے، یہ ایک آرٹیکل ہے جس میں لکھا ہے ہاؤ آئی ہڈ سلمان رشدی، میں نے سلمان رشدی کو اپنے گھر میں کس طرح پناہ دی۔ یعنی جب سیٹینک ورسز آئی اور اس میں اسلام مخالف اور گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی کتاب جب شائع ہوئی تو یہ بیرسٹر جیفری رابرٹسن نے نہ صرف سلمان رشدی ملعون گستاخ کی وکالت کی بلکہ اپنے گھر میں پناہ دیا۔ آپ گھر میں پناہ اس کو دیتے ہیں جس سے آپ کو لگاؤ ہوتا ہے، گھر میں پناہ آپ اس کو دیتے ہیں جس کی آپ عزت تکریم کرتے ہیں، گھر میں پناہ آپ اس کو دیتے ہیں جس کے افکار کے ساتھ، جس کے نظریات کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی ہوتی ہے، آپ اس کے نظریات کو، اس کے افکار کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، تب آپ کسی کو گھر میں پناہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، ہاؤ آئی ہڈ سلمان رشدی، میں نے سلمان رشدی کو کس طرح پناہ دی۔ غضب خدا کا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں نے کبھی مذہب پہ سیاست نہیں کی ہے۔ آج بطور مسلمان اگر میں چپ رہتا تو میرا ضمیر ساری زندگی مجھے ملامت کرتا کہ ایک سیاسی جماعت جس نے پہلے ملک میں حملے کیے، اپنے ہی دفاعی تنصیبات پہ، اپنے ہی شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا، اور دشمن خوش ہوئے، دشمنوں نے وی لاگ کیے، دشمنوں نے ٹی وی شوز میں کہا ہمیں بڑا سوٹ کرتا ہے یہ عمران نیازی، کیونکہ یہ پاکستان کا نقصان کرتا ہے، ہمارا فائدہ کرتا ہے۔ وہاں تک بات تھی، آج تمام حدیں پار ہو گئی ہیں کہ سلمان رشدی کے وکیل کو علل اعلانیہ فخر سے، بڑے ناز سے، پورے ایک زوردار طریقے سے اس کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے سلمان رشدی کے وکیل کو نہ صرف وکیل کیا ہے، اس گستاخ ملعون شاتم کے وکیل کو نہ صرف وکیل کیا ہے، ہم نے اس کو وکیل کیا ہے جس نے سلمان رشدی کو اپنے گھر میں پناہ دیے رکھی۔ اور یہ جو بیرسٹر جیفری رابرٹسن ہے، میں کیا کہوں کہ آپ اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ آپ کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہو، جس نے اسلام مخالف کتاب لکھی ہو دا سیٹینک ورسز، آپ نے اس کے وکیل کو پاکستان کے خلاف وکیل کر لیا۔ آپ نے اس کے وکیل کو نہ صرف وکیل کیا، اس کا اعلان کر رہے ہیں فخر سے۔ اور یہ وہ شخص ہے جس نے سلمان رشدی کو پناہ دی۔ آپ کو پتہ ہے ان باتوں کا کہ یہ نہ صرف سلمان رشدی کا وکیل ہے، یہ اس کو پناہ دینے والا ہے۔ اور آگے چلیں، اس نے نہ صرف اسلام مخالف ایک اقدام کیا، اس نے ہمارے مسیحی بھائیوں کی بھی دل آزاری کی،
ایک میگزین برطانیہ میں ہم جنس پرستی پر مبنی پبلش ہوتا ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی گئی، یہ اس کا بھی وکیل بنا، یعنی مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا اپنی جگہ پہ، اس نے عیسائیوں کے بھی جذبات کو مجروح کیا۔ یہ وہ شخص ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے میگزین کا بھی آگے سے وکیل ہے۔ یعنی کوئی کسر رہ گئی ہے، کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جو چیئرمین تحریک انصاف نے نہ کی ہو اس ملک میں؟ انتشار اس کو فتنہ اس لیے کہتے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ اس کے بڑے ہی قریبی روابط ہیں۔ اس نے ترکی کے خلاف کتاب لکھی کیونکہ وہ مسلمان ملک ہے، پہلی جنگ عظیم کے حوالے سے ترکی پہ وہ الزامات لگائے جو ریپیٹ نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک شخص جو اسلام مخالف، آگے چلے، اسلام مخالف ذہن رکھتا ہے، جو ایک گستاخ کو پناہ دیتا ہے اس کا وکیل بنتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا وکیل بنتا ہے، جو ترکی کے خلاف آرٹیکلز لکھتا ہے، ترکی کے خلاف کتابیں لکھتا ہے، جو جس کے اسرائیل سے قریبی روابط ہیں، یہ اس نے پاک فوج کے خلاف بھارت کی سپورٹ میں جو اقدامات کیے، یہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یہ اس نے ایک رپورٹ جس میں پاکستانی فوج پہ الزامات لگائے، یہ جانا جاتا ہے اس کام کے لیے کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے، ان کے خلاف رپورٹیں لکھتا ہے، ان کے خلاف عدالتوں میں پیش ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے یہ شخص بیرسٹر جیفری رابرٹسن 1971 کی جنگ کے حوالے سے اس نے ایک رپورٹ شائع کی جو بھارت کے حق میں تھی اور پاکستانی فوج کے خلاف تھی۔ تو یہ کوئی ایسا کام نہیں رہ گیا جو اس شخص نے نہ کیا ہو، اور آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان کر رہے ہیں، فخر سے کر رہے ہیں۔ یہ سائفر کا کیس ہم نے بنایا، آپ کو ہم نے کہا تھا کہ آپ وہ سائفر لہرائیں، ہم نے کہا تھا آپ اس کو گما دیں، ہم نے کہا تھا کہ پلے کرنا ہے، اس کو بند کر دیں، اس کو پلے کرنا ہے۔ یہ کس کی آڈیو تھی جس نے کہا تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے؟ آپ نے جرم کیا تو سزا تو بھگتنی ہوگی۔ ہم نے کہا تھا کہ آپ ہیرے جواہرات کا بیوپار شروع کر دیں، بڑے لوگ توشہ خانہ کے تحائف لیتے ہیں، تسلیم کرنے والی بات ہے، ماننی چاہیے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گھر میں سجا کے رکھتے ہیں اونچی جگہ پہ، کوئی آتا ہے عدنان شیخ صاحب جیسا بھائی تو اس کو بتاتے ہیں کہ یہ مجھے سعودی ولی عہد نے دیا تھا، یہ مجھے امریکہ کے صدر نے دیا تھا، یہ مجھے چین کے صدر نے دیا تھا، یہ مجھے عرب ممالک سے آئے ایک وزیر اعظم کا تحفہ ہے۔ لوگ اس کو سجا کے رکھتے ہیں، مگر گھڑیوں کا، ہیرے جواہرات کا، انگوٹھیوں کا، نیکلسز کا، بریسلیٹس کا، ایئر رنگز کا کاروبار شروع کر دینا کہ اربوں کروڑوں روپے میں آپ ان کو بیچیں اور ان کے پیسے کھا جائیں۔ ہم نے تو نہیں آپ کو کہا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ القادر یونیورسٹی میں آپ زمین لے لیں اور اربوں روپے کا فائدہ ایک پراپرٹی ٹائکون کو دے دیں اور اس کے 190 ملین پاؤنڈ جو ریاست پاکستان کی ملکیت ہے اس کو معاف کر دیں اور اس کو کہیں کہ وہ جس طرح مرضی استعمال کرے۔ ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا۔ بی آر ٹی پشاور بھی ہم نے تو خراب نہیں بنائی تھی۔ آپ جو کیسز بھگت رہے ہیں، آپ کا اپنا کیا دھرا ہے، آپ جو کیسز بھگت رہے ہیں یہ آپ نے ہی حرکتیں کی ہیں۔ اب کوئی کہے کہ 9 مئی کی جو حرکات ہیں، آپ کا اپنا بھانجا ملوث، آپ کی بہنیں ملوث، آپ کا پورا کنبہ ملوث، آپ کے پارٹی کے تمام لوگ اس میں ملوث۔ اب کہہ دیں 9 مئی ہم نے نہیں کیا تھا۔ توشہ خانہ کی چوری ڈکیتی جو اربوں روپے میں ہے، القادر کی چوری ڈکیتی جو اربوں روپے میں ہے، 9 مئی کے ملک دشمن اقدامات جو آپ خود آپ کی نگرانی میں ہوئے، سائفر کی سازش جو پہلے کا سائفر بعد میں کہا باجوہ، کوئی اتنی جلدی بھی یو ٹرن لیتا ہے؟ اور وہ سائفر کی سازش، سارا اقبالی بیان آ گیا اعظم خان کا، یہ آپ کی اپنی کی ہوئی حرکتیں ہیں، آپ کے اپنے جرائم ہیں، اور آپ اب پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں عالمی عدالت میں۔
آپ اس ملک کو گھسیٹ رہے ہیں عالمی عدالت میں, آپ کو شرم نہ آئی؟ اور وکیل کس کو کیا؟ میں تو اتنا, میرے سے تو الفاظ ادا نہیں ہو رہے, میں کبھی ایسے اتنا جذباتی نہیں ہوتا, مگر سلمان رشدی ملعون گستاخ کے وکیل کو آپ وکیل کر رہے ہیں. سیٹینک ورسز کا جو مصنف ہے آپ اس کے وکیل کو وکیل کر رہے ہیں. سلمان رشدی گستاخ ملعون کو جس نے گھر میں پناہ دی, اس کے وکیل کو آپ وکیل کر رہے ہیں. اس شخص نے پناہ دی, وہ آپ کا وکیل ہے. جو ترکی کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں رپورٹیں لکھتا ہے, جو پاک فوج کے خلاف رپورٹیں لکھتا ہے, آپ اس کو وکیل کر رہے ہیں. اب کوئی کسر نہیں رہے گی. جب بارڈر کے اس پار سے نا ٹی وی شوز پہ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں نا ہمیں عمران خان بڑا سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ پاکستان کا نقصان کرتا ہے, ہماری فیور کرتا ہے. 9 مئی کے بعد انہوں نے یہ کئی دفعہ بات کی, وہ اب سمجھ آتی ہے. اور آپ کا کیا لنک ہے؟ جو گولڈ سمتھ آپ کے رشتہ دار ہیں, ان کے بھی تانے بانے جیفری رابرٹسن کے وہیں جا کے ملتے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا دعوے دار کہتے ہیں, مسلم امہ کا لیڈر کہتے ہیں. اور یہ تانے بانے گولڈ سمتھ کے اور یہ جیفری رابرٹسن ایک ہی جگہ ملتے ہیں. اور یہ اسرائیل کی ریاست کے حق میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں جیفری رابرٹسن کے حوالے سے, آپ کو تو اس کو وکیل نہیں کرنا چاہیے تھا. یہی وجہ ہے کہ جب میئر لندن کا انتخاب ہوتا ہے تو آپ صادق خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, آپ زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلاتے ہیں. جا کے جیل جائیں آپ اپنے جرائم کی وجہ سے, اور عالمی عدالت میں پاکستان کو لے کے جائیں. کیوں؟ آپ شہداء کی یادگاروں کو مسمار کریں, اپنی دفاعی تنصیبات پہ حملے کریں, اپنی ہی ملک میں آگ لگائیں, اپنے ہی لوگوں کو ماریں, اور اس کے بعد ایک گستاخ ملعون کے وکیل کو وکیل کر لیں اور کہیں میں پاکستان کو عالمی عدالت میں لے کے جا رہا ہوں. غیرت نہیں جاگی, اخلاقیات نہیں جاگی, اسلام نہیں جاگا جس کا ہر وقت درس دیتے ہیں جو لوگ آپ کے کان میں آ کے کہتے ہیں اسلامی ٹچ دے دیں. یہ ہے آپ کا اسلامی ٹچ. میں زندگی میں پہلی دفعہ مذہب کے حوالے سے پریس کانفرنس کی ہے, پہلی دفعہ, کیونکہ آج ہم یہ نہ کرتے تو یہ پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ غداری ہے. یا آپ اس طرف ہے یا آپ اس طرف ہے. یہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں کہ جرائم آپ کے اپنے ہوں اور آپ پاکستان کو عالمی عدالت میں لے جائیں. ایک ایسے شخص کو وکیل کریں جو پاکستانی فوج کے خلاف پبلیکیشنز کرتا ہو, جو حضرت عیسیٰ کی گستاخی ہو تو ان کا وکیل بن جائے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی گستاخی ہو تو اس کا وکیل بن جائے, گستاخی رسول کو گھر میں پناہ دے دے, مسلم ممالک کے خلاف پوری کیمپینیں چلاتا ہو اور اسلام دشمنوں کو پورا سپورٹ کرتا ہو, چوری کرنی توشہ خانہ میں, زمینیں لینی القادر میں, کرپشن کرنی انتہا کی, اور اس کے بعد پاکستان کو عالمی عدالت میں لے جانا اور ایک گستاخ کے وکیل کو وکیل کر لینا. شاباش, ویل ڈن, بہت اچھا کھیلا آپ نے, بڑا اچھا اسلامی ٹچ دیا ہے. لگائیں 2 جھنڈے, کریں مسلم امہ کی بات, لگائیں 2 جھنڈے, کریں ریاست مدینہ کی بات, بنے مسلم امہ کے لیڈر. افسوسناک, شرمناک ہے کہ آج اس نہج پہ ہم آ گئے ہیں کہ ملک دشمنی ہم کر رہے تھے مگر ہم نے اب اسلام دشمنی شروع کر دی ہے, اور ان لوگوں کو ہم اب اپنی حمایت کے لیے کھڑا کر رہے ہیں جو اسلام دشمن بھی ہیں, ملک دشمن بھی ہیں, جن کے نظریات, جن کے افکار کھل کے سامنے آ چکے ہیں. کس لیے؟ اپنی سیاست بچانے کے لیے. کس لیے؟ ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا پوری دنیا کو میسج دینے کے لیے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک نہیں ہے. چوری اور ڈکیتی چھپانے کے لیے آپ نے بڑا بڑا کچھ کیا ہے, بڑے بڑے جھوٹ بولے, بڑی بڑی منافقت کیا, آپ کے قول و فعل میں تضاد رہا ہے, مگر آج تمام حدیں آپ نے پار کر دی ہیں. آج آپ کو خیال نہیں آیا کہ کوئی اگلے جہان بھی جواب دینا ہے, کس منہ سے جائیں گے, کیا جواب دیں گے؟ سلمان رشدی کے وکیل کو ساتھ کھڑا کریں گے؟ میں تو دنگ رہ گیا ہوں. مجھے تو اتنی حیرت ہوئی ہے کہ کوئی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور سیاست کو بچانے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ اسلام کا بھی نقصان کرے, ملک کا بھی نقصان کرے, اور تمام حدیں پار کر دے کہ سیاست بچانی ہے. بھاڑ میں گئی آپ کی سیاست. اور آپ یا کہہ دیں کہ یہ سلمان رشدی کا وکیل نہیں تھا, کہہ دیں کہ یہ سلمان رشدی کو اس نے گھر میں نہیں چھپایا تھا, کہہ دیں کہ اس نے اسرائیل کے حق میں اور پاکستان فوج کے حق کے خلاف اس نے پبلیکیشنز نہیں لکھی تھی, کہہ دیں کہ حضرت عیسیٰ کے خلاف جو نظم لکھی گئی تھی
اس پبلیکیشن کو ڈیفینڈ کرنے یہ عدالت میں نہیں گیا تھا. کہہ دیں کہ یہ بیرسٹر جیفری رابرٹسن کوئی اور جیفری رابرٹسن ہے. سیاست کو اتنا اوپر نہ لے کے جائیں کہ اس ملک پہ اور اسلام پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے. میرا تو آج شرم سے سر جھک گیا بالکل. میں الفاظ نہیں ہے یہ چیز بیان کرنے کے لیے کہ آج یہ کتنا بڑا یہ سانحہ ہے, یہ ٹریجڈی ہے جس ملک میں ہو رہی ہے. پوری نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے, بڑی بڑی بڑکیں مارتا ہے, اور کرتوت ایسے ہیں کہ چوری بھی کی ہے, ڈکیتی بھی کی ہے, سائفر کی سازش بھی کی ہے, زمینیں بھی لی ہیں, پلاٹ بھی لیے ہیں, انگوٹھیاں بھی لی ہیں, ہیرے جواہرات بھی لیے ہیں. اور الزام کس پہ ہے؟ پاکستان پہ ہے کہ عالمی عدالت میں لے کے جاؤں گا, انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں باندھ دوں. بھائی سائفر میں گرفتاری 15 اگست کی ڈلی ہوئی ہے, آپ کو آج پتہ لگا ہے؟ اور ہمارے لیڈر بھی گئے عالمی عدالتوں میں کیسز کو ڈیفینڈ کرنے, وکیل کیے ہیں, مگر ٹریک ریکارڈ چیک کر کے وکیل کیے ہیں کہ کوئی متنازع آدمی نہ ہو, کوئی ایسا پروفیشنل لائر ہو. یہ کیونکہ نظریات اور افکار ملتے ہیں, اینٹی پاکستان, اینٹی اسلام, اس لیے اس کو وکیل کیا گیا ہے کیونکہ اس کے سارے کیسز یا اسلام کے خلاف ہیں یا مسلمان ممالک کے خلاف ہیں. یہ اس کی سوچ ہے. آپ نے لوگ کہتے تھے, حکیم سعید مرحوم نے جو بات کی تھی, آج سچ ثابت ہو گئی ہے کہ آپ کس لابی کے آدمی ہیں. آپ کو یہ کہنے میں مجھے کوئی مذائقہ نہیں کہ آپ اسرائیلی لابی کے آدمی ہیں. انہوں نے آپ کو پلانٹ کیا بطور فتنے کے کہ آپ اس ملک میں تباہی بربادی کر سکیں جو 4 سال کی ہے. آج لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں. یہ 16 ماہ میں ہوئی ہے, ہم کر کے گئے ہیں. 4 سال ایک اینٹ نہیں لگائی آپ نے. 2018 میں حالات کیا تھے, آج کیا ہے پوری دنیا کو پتا ہے. یہ فتنہ ہے, اور یہ فتنہ نیازی اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. بہت شکریہ. اور دوسرے کا آپ نے ڈسکس کیا سائفر پہلے آپ ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ یہ جو کاغذ ہے میں اسلام کی رائے اب اسی سائفر کی بنیاد پہ امام خان کو ریسٹ کیا گیا, ان کی کیسز چلائے جا رہے ہیں. سائفر کی حقیقت کتنی ہے اور اس کا جو کنٹینٹ ہے, اس کنٹینٹ کو لے کے یہ سب کچھ کیا جائے, اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ دونوں پوائنٹ. دیکھیے جندال والی بات اگر سچ ہوتی, ان کی حکومت تھی 4 سال, انہوں نے بڑے بڑے کیس بنائے, ایک تو کوئی کیس نہیں بنا, کوئی دستاویز سامنے نہیں آیا امیگریشن کا FIA کا, ورنہ یہ ٹویٹ کر رہے ہوتے کہ جی یہ پاسپورٹ نمبر ہے, اس وقت یہ انٹر ہوئے ہیں, یہ مری گاڑی گئی ہے, یہ ملاقات ہوئی ہے. آج تک میں تو کوئی ثبوت نہیں دیکھ سکا. اور دیکھیں میں بہت قریب سے شریف خاندان کو دیکھا, علماء اسلام کی جوتیاں اٹھانے والے لوگ ہیں, میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کبھی شہید سرفراز نعیمی کے بیٹے سے پوچھے جا کے کہ راغب نعیمی صاحب سے, آپ جامعہ اشرفیہ جا کے پوچھیں مولانا فضل رحیم صاحب سے, آپ کبھی علامہ علی اصغر صاحب سے پوچھیں جا کے, کوئی بھی مسلک ہو ہمیشہ علماء کی تکریم کی ہے. میں اس سے آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا. دوسرا جو سائفر کی آپ نے بات کی, سائفر آیا امریکہ سے, اسد مجید خان جو ہمارے وہاں پہ سفیر ہیں, انہوں نے سائفر بھیجا پاکستان. اب اسد مجید خان جو سائفر بھیج رہے ہیں, روٹین کے سائفر آتے جاتے ہیں. جو ممالک ہیں, دوست ممالک ہوں جو بھی ہوں, وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. کئی دفعہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں, کئی دفعہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. کوئی ملک آپ کے سفیر کو بلا کے یہ نہیں کہتا کہ ہم تمہاری حکومت گرانے لگے. آپ اندازہ کریں نا, آپ اندازہ کریں کہ ایک ملک آپ کے سفیر کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری حکومت گرا رہے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے؟ یا دوسرے ممالک اس طرح حکومتیں گراتے ہیں. تو یہ جب آڈیو ہے نا کہ پلے کرنا ہے, پلے کس چیز سے کرنا تھا؟ اسی سائفر سے پلے کرنا تھا کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے. تو یہ بڑا افسوسناک ہے کہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے سائفر سے کھیلا گیا, اور آج جو عالمی عدالتوں میں جا رہے ہیں وہ کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں, دو چیزیں, دو چیزیں. ایک حساس ڈاکیومنٹ جو کلاسیفائڈ اور سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے, اس کو کسی غیر متعلقہ شخص سے شیئر کرنا, نمبر 1. اس کو گما دینا, نمبر 2.
اس کو استعمال کرنا پاکستان کے مفاد کے خلاف اور ملک دشمنوں کے مفاد کے اندر، یہ 3-4 دفعات ہیں جو ان پہ لگی ہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈیلز کی باتیں ہو رہی ہیں عمران خان کی، اور کہا جا رہا ہے کہ کسی قطریوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے میڈم کی، ان کی بیٹی کی، کہ عمران خان جو ہے باہر جانے کے لیے تیار ہے، تو اگر عمران خان باہر چلے جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دماغ سیاست ہم باہر بھی رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیل کی باتوں میں حقیقت ہے۔ جتنے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو نقصان اس عمران نیازی نے پہنچایا، کسی نے نہیں پہنچایا۔ میں حساس معاملہ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر جب یہ حکومت میں تھے کوئی ملک شاید ہوگا جو ان سے راضی تھا، انہوں نے سب کو ناراض کیا، اور اپنی آکڑ کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے اور اپنی کم عقلی کی وجہ سے دوست ممالک کو ناراض کیا ہے۔ تو وہ پیرنی صاحبہ پتہ نہیں اب کہاں جا رہی ہیں، کس کو مل رہی ہیں، کیا ڈیل ہو رہی ہے، میں اس میں کوئی حقیقت مجھے نہیں لگتی، میرے پاس جو معلومات ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں وہ اب جیل میں ہیں تو ملاقات ان کی معمول کے مطابق پنکی پیرنی صاحبہ سے ہوتی ہے، جنہوں نے یہ تمام سازش گھڑی ہے اور جو تمام ان معاملات کی ذمہ دار ہے۔ یہ بتاتے ہیں آپ کہ اس وقت جو ہے عملاً ایسے لگتا ہے، آپ کو پتا کہ لگتا ہے میں ماشاء اللہ کوئی عدالت جو ہے کسی کو سن رہی نہیں، وہ بنیادی حقوق کسی کے نہیں ہے، ایسے کے اندر آپ نہیں سمجھتے کہ عالمی عدالت میں نہیں بدلا جائے گا تو کون سی عدالت میں جائے گا؟ کوئی عدالت میں تھوڑی نہیں رہا۔ کاش یہ بات تب ہوئی ہوتی جب منشیات ڈالی جاتی تھی لوگوں پہ۔ سپریم کورٹ کا یہی چیف جسٹس تھے، ہائی کورٹ میں بھی یہی لوگ بیٹھے تھے، کسی ایک دن بھی کسی نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کو چھوڑ دو، اس پہ غلط منشیات ڈلی ہے؟ کسی نے نہیں کہا۔ عادت پڑ گئی نا ہمارے میں، ہم اچھوت ہیں، ہم سیاسی اچھوت ہیں، یہ سیاسی ایلیٹ ہے، یہ جیلوں میں جانا ان کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ ہم بھی جیلوں میں جا سکتے ہیں۔ منشیات ڈلی، کوئی قرام نہیں مچا۔ آہا چیمہ کی زندگی کے 3 سال کوئی شخص یہاں پہ بیٹھا واپس کر سکتا ہے، کر دیں اگر آپ دے سکتے ہیں، اگر آپ کی جیب میں کوئی وقت پڑا ہے 3 سال کا، اس کے بچوں کو واپس کر دیں، اس کے 5 سال کے بیٹے، 3 سال کے بیٹے کو کہہ دیں کہ یہی چیف جسٹس تھا۔ یہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، احتساب عدالت میں ہم کھڑے تھے، میت آنی تھی شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی والدہ کی، میں نے جج صاحب کو کہا، میں نے کہا سر والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، آج جرا نہ کریں۔ کہا گیا نہیں جرا کرنی ہے۔ کہاں سے حکم تھا، کس کا حکم تھا؟ تب کسی چیف جسٹس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، تب کسی جج نے بلا کے نہیں کہا کہ اس مقدمے میں بھی فارغ اور باقی بھی کسی مقدمے میں آپ نے اریسٹ نہیں کرنا۔ اب آگے چلیں، میں بلال کی دوائی ایک پڑھا لکھا امریکہ پلٹ نوجوان امریکہ سے پڑھ کے آیا، ایل ڈی اے میں ملازم تھا، اس کا قصور اتنا تھا کہ وہ صرف آہا چیمہ کے ساتھ اس نے کام کیا۔ 3 سال، نہیں اس کی شادی ہوئی تھی، 3 سال اس کی شیخ عظمت سعید صاحب نے بیل سماعت کے لیے مقرر نہیں کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی انتقام ہے، مگر یہی عدالتیں تھیں اور یہی سیاستدان تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جھوٹ بول کے، رو پیٹ کے، چیخیں مار کے، وی لاگز کر کے رونا دھونا نہیں کرتے تھے، اپنی آواز اٹھاتے تھے، ایک حد تک اٹھاتے تھے۔ یہ سیاسی لیڈ ہے نا۔ اب یہ 9 مئی کے واقعات میں مجھے کہہ دیں خدیجہ شاہ کو چھوڑ دیں، بھائی کیوں چھوڑ دیں؟ کروڑوں روپے کماتی ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا ہے کیونکہ وہ سلمان شاہ کی بیٹی ہے اور ایک سابق آرمی چیف کی نواسی، اس کو چھوڑ دیں؟ اگر آپ کہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، مگر پھر کسی کے گھر کو کوئی آگ لگا دے تو پھر کسی کو پوچھیے گا نا۔ تو اس لیے میں انہوں نے ذرا میری دکھتی رگ چھیڑی، میں ذرا کمپلیٹ کر لوں۔ آپ نے کہا ملک میں مارشل لاء ہے، عدالتیں بالکل آزاد ہیں، بلا کے چھوڑا نا، لاڈلے کو بلا کے سامنے کہا گڈ ٹو سی یو، گو ہوم، گھر بھی دیں، بیوی بھی دیں، فون بھی دیں، ٹی وی بھی دیں، کھانا بھی دیں، تمام سہولیات دیں۔ ادھر جب ڈاکٹر عدنان 6 مہینے کوٹ لکھپت کی دیوار کے ساتھ سکڑ کے کھڑا رہتا تھا اور ہمیں اندر کوئی نہیں جانے دیتا تھا، تذلیل کی جاتی تھی، کون ذمہ دار تھا؟ میں نے تو یہ اسٹرگل کی ہے 4 سال نا، میں تو کہیں باہر نہیں رہا، میں تو یہیں پہ رہا ہوں۔ میں نے 4 سال عدالتیں بھی دیکھی ہیں، جج بھی دیکھے ہیں۔ ہائی کورٹ سے جب ہمیں پیغامات آتے تھے کہ ادھر کا رخ نہ کرنا، ہم درخواستیں لے کے کئی گھنٹے کھڑے رہتے تھے، کوئی ہمیں پوچھتا نہیں تھا۔ اور جس طریقے سے ہمارے ساتھ اس ملک میں کیا گیا ہے، یہ تو لاڈلے ہیں نا، یہ کیونکہ ان کی درخواست پہ نمبر شام کو لگتا ہے اور صبح سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی، اس لیے بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں۔ نہ ملک میں مارشل لاء ہے، نہ کوئی زیادتی ہے۔ اگر پیرنی صاحبہ نے اربوں روپے کی ہیرے جواہرات بیچے ہیں تو اس کا جواب آپ نے اور میں نے نہیں دینا، اس کے لیے جیل جانا پڑنا ہے۔ اگر سائفر سے غلط کھیلا گیا ہے تو جواب دینا پڑے گا۔
مونس سلائی نے اگر 120 ارب تو صرف لاہور کے ماسٹر پلان میں بنایا ہے، کیا گبن ہوا ہے؟ یہ لاہور ہے، اس کا گرین ایریا اتنا ہی ہے جتنا ہے، انہوں نے کہا اس کو بھی لاہور میں شامل کر دو، شیخو پورہ کو، تاکہ گرین ایریا بڑھ جائے۔ اس گرین ایریا کے تناسب سے براؤن ایریا بڑھا دیا، جس کی 2 مرلے کی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی، اسے کہا کہ تمہاری ارریگولر سوسائٹی ہے، اتنا بریف کیس لے آؤ، پیسے رکھ دو، ابھی ریگولر کر دیتے ہیں۔ 120 ارب روپیہ صرف لاہور کے ماسٹر پلان میں کمایا گیا ہے۔ تو دیکھیں 4 مہینے میں جو لوٹ مار ہوئی، ہم تو لگے رہے مفت بجلی دے دو، ادھر ریپ ہو گیا، ادھر ڈکیتی ہوگی، بھاگ رہے تھے پاگلوں کی طرح۔ ایک بات یہ ہے کہ اس وقت 13 جماعتیں سیاسی جو ہے وہ سیاسی جنگ لڑ رہی ہے، لیکن عوام جو ہے وہ مہنگائی، میں نے عرض کیا نا کیا وجہ ہے؟ 13 جماعتوں کی جانب سے کوئی پروٹیسٹ نہیں نظر آ رہا، صرف ایک جماعت میں تو کرنا چاہتا ہوں، میں بالکل کریں گے پروٹیسٹ۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو بتاؤں، کر لیں۔ چیئرمین طریقے انصاف جو ہے ان کا عدالتوں کے ساتھ جو ماضی کا ریکارڈ ہے بڑا مشتبہ رہا ہے۔ پاکستانی عدالتوں سے بھی جو ان کے حق میں فیصلے آئے ہیں، مسلم لیگ نون کو اس پر تحفظات رہے ہیں۔ چیئرمین طریقے انصاف کا جو عدالتوں کے ساتھ ریکارڈ ہے بڑا اچھا رہا ہے۔ اب عالمی عدالت انصاف میں بھی اگر چیئرمین طریقے انصاف کو کوئی موڑ مل جاتی ہے تو آپ سے تو پاکستانی عدالتیں پہ آپ ناخوش ہیں، تو ان کو کیسے سنبھالیں گے آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا اور بڑے زور و شور سے لانچ کیا گیا، کسی کے بازو مروڑا گیا، کسی کا کان مروڑا گیا، شام و شام جنوبی پنجاب محاذ جہاز میں بیٹھو، پٹکا پہنو اور پورے ڈھول ڈھمکے کے ساتھ ایک جماعت کھڑی کر دی گئی۔ جس طرح کھڑی کی گئی، کن مقاصد کے لیے کھڑی کی گئی؟ ہم تو چلے موٹر ویز بنا رہے تھے نا لاہور سے کراچی، آپ میں سے کئی لوگ ساؤتھ میں رہنے والے ہیں، خانے وال، ملتان، مظفر گڑھ، آج موٹر وے جاتی ہے لاہور سے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے بنائیں ہم بنائیں، 16,000 میگا واٹ کی بجلی لگائیں ہم لگائیں، اس ملک میں اسکول، کالج، ہسپتال، یونیورسٹیاں بنائیں ہم بنائیں۔ پہلا کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ لاہور میں بنا، PIC آج بھی چل رہا ہے، نواز شریف کا بنایا ہوا ہے۔ راولپنڈی میں بنا، شہباز شریف نے بنایا۔ PKLI بنائیں ہم بنائیں، کیونکہ ہزاروں لوگ ہر سال مر جاتے ہیں کیونکہ وہ کڈنی اور لیور کا ٹرانسپلانٹ افورڈ نہیں کرتے۔ بند کون کر رہا ہے؟ انہوں نے آ کے بند کیے۔ اب مجھے بتائیں 2018 میں پیٹرول کی کیا قیمت تھی، 2018 میں بجلی کی کیا قیمت تھی؟ اور یہ بجلی کی قیمت اس کے باوجود تھی کہ ہم نے 16,000 میگا واٹ کے بجلی کے منصوبے لگائے تھے۔ 2013 میں ہم آتے ہیں، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، بندہ بے حال ہو جاتا تھا۔ 18 گھنٹے، 12 گھنٹے شہروں کے اندر تھی۔ اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے کہ 3 سال ہم نے وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کو خاتمہ کیا، مگر اس بات پہ ضرور تنقید ہے کہ آج مہنگائی ہوئی۔ ہم 16 مہینے کے لیے کیوں آئے تھے؟ ہم ریاست کا بوجھ اٹھانے آئے تھے۔ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، خدا نہ خواستہ، تو پاکستان کے اندر بین الاقوامی ایئر لائنیں نہ آتی، وہ ابھی بھی نہیں آ رہی۔ ابھی کسی شخص کی یورپ میں ڈیتھ ہو جائے نا، پاکستانی کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، کیونکہ سرور خان نامی ایک بدبخت آدمی نے وداؤٹ ایویڈنس فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ پاکستانی پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں۔ آج آپ کا زر مبادلہ بھی گیا، آپ کی فلائٹیں بھی بند۔ آگے چلیں، فلائٹیں بند ہو جاتی، ایکسپورٹس بند ہو جاتی، LCیں کھلنی بند ہو جاتی، بینکوں کے باہر لائنیں ہوتی کہ لوگ بینکوں سے اپنا پیسہ نکالتے، ڈالر 500-600 پہ چلا جاتا اور آپ کا بالکل معاملہ ٹھپ۔ اور جو عمران خان کا خواب تھا، سری لنکا تو ابھی بھی خوشحال ہے، یہ شاید بدترین حالات ہوتے۔ IMF کا اگریمنٹ ہم نے نہیں کیا تھا، ہم تو چھوڑ کے گئے تھے مہنگائی کو 4% پہ۔ IMF کا کس نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا؟ وہ ایک خودکشی جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ شاید ہزاروں خودکشیوں سے جان چھوڑ جاتی۔ مگر مجھے میں کمپلیٹ کر لوں، کیونکہ اب ٹاک شو والا معاملہ شروع ہو گیا تو مجھے اب پورا کرنے دیں۔ دیکھیں وہ خودکشی کا کہا، پھر 6 ماہ اسد عمر نے ضائع کیے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے سابق ادوار کے 2 وزرائے خزانہ نے اپنی قسمت آزمائی، حفیظ شیخ صاحب نے اور شوکت ترین صاحب نے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جب آپ کی بیوی بیٹھ کے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگے گی، جب آپ گھر میں بیٹھ کے تحفے بیچیں گے، آپ کہیں گے ڈالر کا ریٹ مجھے یا بیوی سے پتہ لگتا ہے یا TV سے پتہ لگتا ہے، اور آپ کے پاس کوئی اکنامک پالیسی نہیں ہوگی، 4 سال آپ ملک کو تباہی کے دھانے پہ کھڑے کر دیں گے۔ ہم نے تو 16 ماہ میں آ کے اس کا ملبہ اٹھایا ہے۔ 16 ماہ کا کمپیریزن 4 سال سے نہیں ہو سکتا۔ مہنگائی کا ذمہ دار صرف عمران نیازی ہے، وہ جتنا مرضی جھوٹ بول رہے، یہ اس کے گلے میں توف پہ پڑا ہے۔ ایک سب کو موقع ملے گا۔ سعدیہ دیکھیے بڑی تفصیلی ملاقات تھی، 2-2.5 گھنٹے پر محیط ہماری وفد کی ملاقات تھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ہوئی ہے۔ دیکھیے مردم شماری کے بعد ایک نیچرل کانسیکوینس ہے حلقہ بندی۔ پنجاب میں نئے ضلع بنے، ہم نے نہیں بنائے، وزیر آباد ہو گیا، توسا ہو گیا، تلا گنگ ہو گیا، PTI نے بنائے، اور اب آبویسلی حلقہ بندیاں نہیں ہونی ہے۔ میرا ضلع کے ساتھ حافظ آباد کا ضلع ہے، پورے ضلع کی ایک سیٹ ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ 20,000 آبادی کم تھی،
اب وہاں کے حلقے کے لوگوں کے ساتھ جاتی نہیں ہے کہ ان کا ایک ایم این اے جبکہ 2 ہونے چاہیے. اب حلقہ بندیاں ہو کے رہنی ہیں, ہر حال میں ہونی ہیں, مگر 14 دسمبر تک شیڈول ہے. 14 دسمبر کے بعد 54 دن کے اندر الیکشن کا انعقاد ممکن ہوگا. جو ہم نے انہیں کہا ہے اور ان کی بھی یہی ذہن نظر آ رہا تھا کہ 15 سے 25 فروری کے درمیان عام انتخابات ہو جائیں. جی تمام ہسپتال جو ہے وہ قائم کیے گئے, نگراں حکومت آتے ہی مہنگائی بھی بڑھا دی گئی اور اب صحت سہولت کارڈ کی جو جتنی سہولیات تھیں وہ بھی بند کر دی گئی. اس میں سفید موتی کا علاج ہو رہا تھا, آپریشن ہو رہے تھے, وہ بھی بند کر دیے گئے. آپ اس حالت سے کیا کہیں گے کہ نگراں حکومت آتے ہی کیا عوام مزید مشکلات میں جو پڑ رہی ہے اس کا کون حل نکالے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نگران حکومت نے آتے ہی ہسپتالوں کے انتظامی امور کو بڑے اچھے سے سر انجام دینے کی کوشش کی. نگران وزیر اعلیٰ ہسپتالوں میں جا کے وزٹس بھی کر رہے ہیں, معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں. دیکھیں, صحت کارڈ کا ایک ایشو یہ تھا, شروع ہم نے کیا کہ ایک ارب پتی آدمی بھی صحت کارڈ سے مستفید ہو رہا تھا, ایک غریب آدمی بھی ہو رہا تھا. ہم نے اپنے دور میں امیر آدمی کے لیے صحت کارڈ بند کر دیا. مجھے ضرورت نہیں, میں بھی ایلیجبل تھا تو مجھے نہیں ضرورت, مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو وہ بجٹ انشورنس کمپنیز کو اس مد میں بھی جا رہا تھا کہ ایک امیر کبیر آدمی ہے وہ بھی انشورڈ ہے, تو جو لوور انکم بریکٹ ہے یہ تو اس کے لیے ہے. اور لوگوں نے اب کیا کیا ہوا کام شروع, لوگوں نے کاروبار شروع کیا, ہیلتھ کارڈ پہ ہسپتال چل رہے ہیں پورے کے پورے. آؤ چھوٹی سی کاسمیٹک مسئلہ ہو, اسکن کا مسئلہ ہو, ڈرمیٹالوجی کا, لوگ فیشیل کروا رہے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے. تو دیکھیں یہ کاروبار بند ہونا چاہیے. یہ جو ایک مذاق بن گیا نا ہیلتھ کارڈ کا کہ پورے اسپتالوں میں پروسیجر اور ہے, رسید اور بن رہی ہے, انشورنس والوں کو اور پیسے جا رہے ہیں, یہ غریب آدمی کے لیے تھا اور اسی طرح چلنا چاہیے تھا. جی الفت مغل صاحب, یار ڈبے دے دیں. ہاں, کوئی سروکار نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, سیاستدانوں کا کیا مسائل ہے, مہنگائی کا یہ حال ہے کہ لوگ خودکشیوں میں مجبور ہیں. دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں, اس کا کیا لاحظ عمل ہے, ان کو قانون کا جو فیس کرنا پڑے گا اس پہ آپ پارٹی کا کیا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے مہنگائی پہ میں بڑی تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں اور اس کا ذمہ دار کون ہے یہ بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں. اور دیکھیں, اگر حل ہے نا, ان کے پاس نہیں ہے جو 4 سال اس ملک میں تباہی کر کے گئے ہیں. میاں نواز شریف میں اور ہماری جماعت میں یہ صلاحیت ہے, ہم نے ہمیشہ مشکل حالات میں ملک کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر مینڈیٹ ملا تو یہ انشاءاللہ بہت ہی کم وقت میں تمام مسائل حل ہوں گے. اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے, بین الاقوامی سطح پہ آپ دیکھیں جو ہمارے دوست ممالک بھی ہیں انہوں نے ہمیشہ اعتماد کا اظہار کیا ہے میاں نواز شریف پہ, میاں شہباز شریف پہ. ہم نے آ کے عمران خان کے خراب کیے ہوئے بین الاقوامی تعلقات کو بھی آ کے فکس کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مینڈیٹ ملا تو یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اور میاں صاحب کی واپسی دیکھیں 15 اکتوبر کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی. انشاءاللہ فقید المثال استقبال بھی ہوگا, وہ آئیں گے. الیکشن کی تیاری کے حوالے سے, پارلیمانی بورڈ کے حوالے سے, انتخابات کی تیاریاں, موضوع امیدواروں کی سلیکشن کے حوالے سے وہ آ کے میٹنگز بھی لیں گے اور وہ پالیسی بھی دیں گے. اور انشاءاللہ ان کے آنے سے آپ دیکھیں گے کہ ایک مثبت تبدیلی آئے گی. اب ہم نے دیکھا کہ 20 کلاس میں وہ جو ہے نواز شریف صاحب ڈائریکٹر ہے, کیا دوسری پہلی بات نواز شریف صاحب کا یہ عدم اعتماد ہے یا وہ اپنے معاملات جو ہے وہ ڈائریکٹر ہے. جنوبی پنجاب کی ہم نے بات کی, کچھ سیاستدان وہاں سے مسلم لیگ نون میں شامل ہونے جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے آلریڈی کینڈیڈیٹ وہاں پہ ہیں, ان کو وہاں پہ وہ کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ آپ نے بات کی تیسری ساتھ کہ اگر عوام نے اعتماد دیا, ووٹ دیا تو ہم دوبارہ خدمت کے لیے آئے. عوام نے جب آپ کو ابھی 16 ماہ کے لیے جب آپ آئے تو کچھ لوگوں کو بہت بڑا بنا کے پیش کر کے آپ جہازوں کو بٹھا کے لائے جو اپنا کام کر کے پھر واپس چلیں گے. کیا اگر اگلا عوام نے مینڈیٹ دیا تو ان کو پھر جہاز کو بٹھا کر لایا جائے گا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد تک پارٹی کے ورکرز کا ایکسیس ہونا یہ کسی بھی پارٹی کے ورکرز کے لیے شان کی بات ہوتی ہے, فخر کی بات ہوتی ہے. تو پارٹی میں کوئی اے بی سی ڈی کیٹیگری نہیں ہے. یہ جیلوں میں ضرور ہوتی تھی کسی زمانے میں, پارٹی میں ایسی کوئی کیٹیگری نہیں ہے. تو پارٹی ورکر کو اگر رسائی ملتی ہے وہاں تک تو میرے لیے اتنی خوشی کی بات ہے. میں خود ایک کارکن ہوں اور میں نے دیکھیں آپ کے سامنے ہیں, آپ کے ساتھ ہی اسٹرگل کیا ہے ان 4 سال میں. میں بھی کہیں ادھر ادھر سے نہیں آیا, نہ پیراشوٹ کے ذریعے آیا ہوں, دھکے ہی کھائے ہیں, دھکے کھا کے آپ کے سامنے آج بیٹھے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اشارہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف تھا، کھل کے آپ نے اس کا اظہار کیا، آپ نے نام نہیں لیا، میں لے لیتا ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب سے زیادہ تجربہ کار شخص معیشت کو سنبھالنے کے لیے نہ میسر تھا نہ ہے۔ حالات مشکل تھے، ان مشکل حالات میں بھی جس طریقے سے انہوں نے اکانومی کو چلایا، میں سمجھتا ہوں وہ اپریسیشن ان کو ملنی چاہیے۔ اور میاں نواز شریف کی قیادت میں یہی اسحاق ڈار تھے نا، جب ڈالر جو تھا وہ 100 روپے پہ تھا، اور یہی اسحاق ڈار تھے جنہوں نے اکانومی کو آ کے بڑے اچھے طریقے سے گروتھ کو 6% پہ لے گئے تھے۔ یہی اسحاق ڈار صاحب تھے جن کے دور میں ایکسپورٹس بڑی تھیں، تو انہوں نے ماضی میں بھی کر کے دکھایا، کر کے دکھائیں گے۔ یہ 16 ماہ کا یہ فلم نہیں تھی، یہ انٹرول تھا 16 ماہ کا، اس طوفان اور ہارر مووی سے جو 4 سال چلتی رہی ہے۔ اگر 5 سال کا مینڈیٹ ملتا ہے تو یہی ٹیم انشاءاللہ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور کرے گی۔ اسرائیلی لابی کے پلانٹ کیے ہوئے آتے تھے، یہاں پہ جہاز بھرے گئے، 50 لوگ اٹھائے گئے، یہ تمام کے تمام جو اعلیٰ کار تھے یہاں پہ اسرائیلی لابی کے جنہوں نے ان کو یہاں پہ پلانٹ کیا گیا، ان کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جو کہ اسرائیل کے کہنے پہ عمران خان صاحب کو یہاں پہ آ گئے۔ اور اپنے دور حکومت میں جو اوباما ملے، آپ لوگ اسرائیل کے اعلیٰ کاروں کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا، نظریات، افکار ہوتے ہیں، وہ آپ کی حرکات و سکنات سے، اقدامات سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اب سلمان رشدی کے وکیل کو وکیل کرنا، اس شخص کو وکیل کرنا جو اسرائیل کے حق میں آرٹیکل لکھتا رہا ہے، باہر جا کے زیک گولڈ سمتھ ایک یہودی کی کیمپین چلانا اور ایک مسلمان صادق خان کی کیمپین نہ چلانا۔ حکیم سعید صاحب مرحوم بہت دانشمند، بڑے دور اندیش ایک پاکستانی تھے، وقت سے پہلے چلے گئے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے کچھ سوچ کے کسی کے بارے میں یہ کہا تھا نا جی، اور اب تو دن بدن اس چیز کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں کہ یہ کس سوچ کے لوگ ہیں اور یہ اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس لابی سے ان کو سپورٹ حاصل ہے۔ جب میجر گورو آریہ بیٹھ کے ویلاگ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے، جب انڈین ٹاک شوز میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا نقصان کر رہا ہے اور انڈیا کا فائدہ کر رہا ہے، تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا، یہ تو انڈین میڈیا کہہ رہا ہے، انڈین ٹاک شوز کہہ رہے ہیں۔ تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ یہ اسی لابی سے ایک پلانٹڈ آدمی ہے اور اس ملک میں فتنہ پھیلانے آیا ہے۔ میں وہ اخلاق سے نیچے والی باتیں نہیں کرنا چاہتا، عدت شدت والی یا بچی والی، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ مگر کوئی اور اگر سیاستدان ہوتا یا آپ کی میری خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو ہم آج بالکل زندہ درگور ہو گئے ہوتے اس وقت، مگر کیونکہ کلٹ فالوئنگ ہے تو ہر چیز جائز ہے، چل رہی ہے۔ تھینک یو۔ ہو نہیں گیا الفت بھائی، ایک سوال ہو گیا۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ توقیر شاہ صاحب ایک پروفیشنل بیوروکریٹ ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ان کی تعیناتی ہوئی، انہوں نے چارج نہیں لیا، مگر وہ ایک پروفیشنل بیوروکریٹ ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نون لیگ سے منسلک ہیں تو اس لیے وہ مہنگائی کا معاملہ ہے۔ آہا چیمہ صاحب بھی ٹیکنوکریٹ ہیں، وہ سیاستدان نہیں ہیں، ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، ٹیکنوکریٹک کا بھی سیٹ اپ ہے جس میں سارے اسپیشلسٹ آئے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ مہنگائی کا یا خدا نخواستہ احتجاج کا اس بات سے تعلق ہے کہ وہ دو لوگ فیڈرل میں بیٹھے ہیں۔ توقیر شاہ صاحب ویسے بھی اکتوبر میں ورلڈ بینک جا رہے ہیں، وہ یہاں پہ رہیں گے نہیں، مگر یہ مہنگائی کے خلاف احتجاج میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کو کرنا چاہیے، اور اگر اس میں تھوڑی دیر ہوئی تو آپ مجھے سب سے پہلے پائیں گے کہ میں سب سے پہلے احتجاج کرتا ہوں، آپ کو نظر آئے گا۔ وہ شخص کے خلاف جو ڈائری جو خودکشی کا پیغام لے کے آیا تھا اور ڈائری لے کے نکلا تھا۔ یار ٹھہر جو تسی کی بار بار آ جاتے، نہیں رہنا انہوں نے یار، تسی چوتھی باری آئے یار، تیسری باری تو طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا حد ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کو یہ راز ہو چکا ہے کہ ملک سے الیکشن نہیں ہونے والے، نون لیگ کی آنکھیں کھلی ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فروری 20 فروری کے آس پاس ملک میں انتخابات ہو جائیں گے۔ حلقہ بندیوں کے بعد انشاءاللہ جب پراپر تیاری ہو جائے گی، 14 دسمبر کو حلقہ بندیاں ختم ہو جائیں گی، انتخابات ہر حال میں ہوں گے۔ اور میں آپ کو اگر فرینکلی سپیکنگ بتاؤں، ہمیں انتخابات اس وقت سوٹ کرتے ہیں۔
میں اپنے حلقے کی آپ کو بتاؤں جہاں سے میرا بھائی ایم پی ہے، ہماری اس وقت وہاں پہ سامنے مد مقابل مخالف ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی. اور وہ باہر چلے گئے جو بھی انہوں نے کیا 9 مئی کے بعد. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف مختلف حصوں میں بڑھ چکی، آئی پی پی بن چکی ہے. اور آئی پی پی ذہن میں رکھیے، اسی کی نہیں رہن دینا. علیم خان صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو ہم نے تو تحریک انصاف سے نہیں نکالا تھا نا. ان کی بیٹی پہ پرچہ کر کے، ان کے خلاف مقدمات قائم کر کے خان صاحب نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا. آج انہوں نے اپنی جماعت بنائی ہے. یہی جہانگیر ترین اور علیم خان تھے جو سیاسی بصیرت رکھتے تھے، جنہوں نے لوگوں کو پٹکے پہنائے، جنہوں نے لوگوں کی جوائننگز کروائیں، جو جماعت کو، تنظیم کو، سیاسی ورکر کو سمجھتے تھے. دوسری طرف پرویز خٹک صاحب ہیں. اب جب تحریک انصاف حصوں میں بڑھ چکی، الیکٹیبلز ان کے پاس موجود نہیں ہیں، اس وقت آن گراؤنڈ تو میرا خیال ہے فوری انتخابات ہمیں سب سے زیادہ سوٹ کرتے ہیں. تھینک یو جی، بہت شکریہ.